السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ان جوانوں نے ضرور سننی ہے جن کی عمر 35 سال سے نیچے ہے، لیکن ان والدین نے بھی لازمی سننی ہے جن کے گھر میں بیٹے ہیں اور بیٹے جوان ہو رہے ہیں یا جوانی کی دہلیز کو پار کر چکے ہیں۔ دوستو، ایک شعر جو ہے وہ اس کہانی پر پورا آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بسا اوقات انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے اور ایسی گرہیں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں باندھ لیتا ہے جس کو پھر دانتوں سے بھی کھولا نہیں جا سکتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھاں دیاں بجیاں دنداں نال بھی نہیں کھول دیاں۔ تو میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم غلطی کریں گے، لیکن خدارا اپنی زندگی میں وہ غلطیاں کیجئے جو ریورسیبل ہوں، جس کا خمیازہ بھگتنے کے بعد تھوڑا بہت یا جس کی معافی مانگنے کے بعد آپ کو معافی مل جائے۔ لیکن وہ بچے، وہ انسان جو irreversible غلطی کر لیتے ہیں، مجھے ان کا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ میں بڑا عجیب آدمی، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جج نہیں بنایا۔ میں اگر کسی انصاف کے کسی مسند پر براجمان ہوتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ میں کہتا ہوں معافی سب کو دے دو، اور کم از کم 10 بار معافی دو تاکہ لوگ سدھر سکیں۔ لیکن دل کی کیا بات ہے، دل تو ہے ناداں جانا والی حساب ہے، میری تو نہیں چلنی۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ واقعہ جب پیش آیا تھا پاکستان میں تو پیرالل بہت سارے اور ایشوز چل رہے تھے، اس لیے یہ دب کر رہ گیا کہیں۔ لیکن میں اس کو گوش گزار اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں بھی 3 جوان بیٹے ہیں، اور ہر نوجوان، میرے بچے بھی شامل ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں۔ جب میں جوان تھا تو میں راتوں رات ترقی کرنا چاہتا تھا، لیکن ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی بہت ضروری ہے آپ تمام کے سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اس کا تعلق کسی طبقے سے، کسی مطلب سیگمنٹ آف دا لائف سے نہیں ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ شعور آ جاتا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ڈگریاں ہیں یہ ہمارے ان پیسوں کی رسیدیں جو ہم یونیورسٹی کو دیتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی ایسے شخص سے بھی نہیں ہوتا، کرائم کا تعلق جو عرف عام میں جس کو ہم ناخواندہ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی غلطی کرنے کے لیے عقل نہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شعور جو ہے وہ، اب دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ بابا بلے شاہ ایم اے پنجابی نہیں تھے، لیکن ایم اے پنجابی کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ دوستو، اگر میں نے کسی کہانی کو سنانے کے لیے 3 منٹ اور 22 سیکنڈ کی تمہید باندھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی شدت ہے میرے اندر، میرے جذبات کہاں ہیں۔ لیکن میں کہانی شروع کرتا ہوں۔ دوستو، کہانی اتنی ہے کہ ایک کالج کے اندر کچھ بچے پڑھتے تھے، اس میں سے 3 دوست بن گئے تھے آپس میں۔ ہم ان کے نام نہیں رکھتے، ان کے ریفرنس رکھ لیتے ہیں، کیونکہ میرا مقصد مقام جگہ بتانا نہیں ہے، میرا مقصد ہے ایک کہانی بیان کرنا جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ ان میں سے 2 دوست گریجویشن کرنے کے بعد، کیونکہ ان کا تعلق ایسے گھروں سے تھا جہاں پر ان کو روٹی ملتی تھی، ان کے پاس گھر تھا، ان کے پاس گاڑی تھی، تو 2 لڑکے تو چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ ایک نے اپنے والد سے ان کی کچھ زمین لے کے وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر دی، مکان بنا کے بیچنے شروع کر دی، اور ایک دوست کو جس نے چھوڑا تھا اس کے ساتھ اس کو ساتھ ملا لیا۔ اب ایک آپ سمجھ لیں کہ کنسٹرکشن کرنے والا بچہ ہے اور دوسرا اس کا ساتھی ہے، یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک تیسرا ساتھی تھا جو قدرے غریب تھا، اور وہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا، اور وہ بڑا ذہین تھا۔ ہم اس کا نام صابر رکھ لیتے ہیں۔ صابر نے کیا کیا کہ اس نے سی اے کرنا شروع کر دیا، اور وہ ان سے آ کے ملتا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ یار تم دیکھو اپنی پڑھائی کا خرچہ ہمارے ساتھ نکال لیا کرو، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کنسٹرکشن کے دوران ایک مینیجر کی جو چیزیں دیکھے، اکاؤنٹ کو دیکھے۔ تو ایز اکاؤنٹنٹ
صابر صاحب نے ان 2 لڑکوں کے ساتھ کام شروع کر دیا. اب ہم نے نام تو ان کا صابر رکھ لیا، لیکن یہ صابر نہیں تھے، بڑے اتاولے تھے. یہ دیکھتے تھے ان دونوں بچوں کو، وہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے پینے کو ہے. اور صابر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. حسرتیں تھیں اس کے پاس. پیسے تو کما رہا تھا، لیکن شاید اتنے پیسے نہیں کما رہا تھا جتنے یہ کمانا چاہتا تھا، یا اس کی خواہش تھی. خواہش دے پیچھے لگ کے تو بندہ اس نے ماریا جاتا ہے. صابر صاحب نے ان کے ساتھ رہنا، لیکن من میں کچھ شارٹ کٹ سوچنے لگ گیا صابر. میں بھی سوچتا تھا جب جوان تھا کہ کچھ شارٹ کٹ لگے اور میں امیر ہو جاؤں. تو یہ مکان بنا کے بیچتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ ایک صاحب آئے جو کہ ڈاکٹر تھے، MBBS تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ آ کے کچھ انویسٹ کیا. اور جب 1-2 مکان بنا کے انہوں نے بیچے اور پروفٹ شیئرنگ کی، صابر کو تنخواہ ملتی تھی. یہ دونوں دوست اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے پروفٹ کو 50-50% بانٹ لیتے تھے. 50% انویسٹر لے جاتا تھا، 25% یہ دوست بانٹ لیتے تھے. صابر کو 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ جو بھی تنخواہ تھی وہ مل جایا کرتی تھی. اب دوستوں ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، ڈاکٹر زی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر زی جو ہے وہ بڑے کمال آدمی تھے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا. کئی بار ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو پیمنٹ کی اور وہ گئے ATM سے پیسے نکالے اور ان کو دے دیے، یا ATM سے ٹرانسفر کر دیے. اب برا وقت یا شیطان کبھی کسی کو بہکا دے، یہ کوئی نہیں جانتا. صابر صاحب کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. صابر صاحب کو 2 دوست ملے جو کہ ہیکر تھے، اور وہ اگر ان کے پاس کوئی ATM کارڈ لے کر جائیں تو وہ اس کو خالی کر دیا کرتے تھے، ہیک کر لیتے تھے. اب کیسے کرتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد. صابر نے ایک پلان کیا، CA صاحب نے. اس نے ان دونوں کو بٹھا کے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب کے اگر ATM ہمیں مل جائے نا کسی طرح، ہم اس کو خالی کر دیں. اور میں نے اسیس کیا کہ ان کے پاس 40-50 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ضرور ہوگا. دونوں دوستوں نے شدید ریاکشن کیا. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل ہے، کس طرح کی سوچ رہا ہے، وہ ہمیں ATM کیوں دیں گے اپنے. تو اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ، اور بلا کے نا میں اس کے سر پہ کوئی چیز ماروں گا، یہ بے ہوش ہو جائے گا، ہم ATM لے جائیں گے. اس نے کہا پاگل ہے، جب وہ ہوش میں آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. کہتا جی ہم کہہ دیں گے آپ کے اوپر اس نے ضرب لگائی تھی، وہ کوئی چور تھا. اس طرح کی ایک فیک قسم کی پلاننگ کی. دوستو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں نا تو اس کو ایسے سمجھے. جب میں وہ پڑھ رہا تھا نا اکنامکس، تو کہا جاتا تھا کہ اگر حالات برقرار رہیں تو یہ ممکن ہے. تو جب بھی کوئی شخص کرمنل مائنڈ، کرائم کا جو تخمینہ لگاتا ہے یا پروگرام بناتا ہے، تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو وہ سوچ رہا ہے، تفتیشی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا باقی دیگر لوگ ایسے ہی رہیں گے. یعنی حالات برقرار رہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا. یہ دوست اس کی باتوں میں پہلے تو نہیں آئے، لیکن کیونکہ جوان تھے اور صابر نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ان کو یقین دلایا کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا اور ہم اس کو ایک حادثہ قرار دیں گے. تم ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ. اب دوستو وہ جو بچہ تھا جس نے اپنے باپ سے زمینیں لے کے کنسٹرکشن شروع کی تھی، اس نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی. حالانکہ وہ گھبرا رہا تھا. صابر کو وہ کہتا رہا کہ دیکھ لے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب یہ ہوش میں آئیں گے، کارڈ ان کے پاس ہوں گے، اور وہ کس نے پیسے نکالے وہ تو پتہ نہیں چلے گا. اب ان کو لگا کہ ہاں یار یہ تو بڑی سیف گیم ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں ہی بیٹھ گئے، اور صابر نے جو تیسرا دوست تھا اس کو سکھایا، جو زمین والے کے ساتھ مل کے کنسٹرکشن کر رہا تھا، جس کا ہم نے نام نہیں رکھا. اس کو کہا کہ تم نے ایسے اس جگہ پہ ہٹ کرنا ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑیاں بیٹھے ہوئے، یہ پیچھے بیٹھے ہیں. انہوں نے ہٹ کیا. وہ بے ہوش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے لے لو، ایسا مت کرو. اب چونکہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے تو صابر صاحب آگے بڑھے، اور صابر صاحب نے جیسے تیسے کر کے اس قدر
زد و کوب کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے کارڈ تو نکال لی ان کے ATM، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ٹھکانے کہاں لگانا ہے۔ دوستو آپ سنیے گا ذرا، دیکھیں میں اس لیے سب چیزیں لپیٹ کے بتا رہا ہوں، میرا مقصد کوئی کرائم کو رپورٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا اور اینڈ پہ ہی بتاؤں گا۔ اب مسئلہ ہو گیا تو صابر نے کہا میں کرائے کی گاڑی لے کر آتا ہوں اور تم اس کو فلاں شہر لے جاؤ۔ اس شہر کے قریب کوئی شہر تھا، یہ وہاں پہنچے، پیچھے وہ گاڑی میں آ گیا، رات ہو گئی، گھومتے رہے، لاش کو لے کے پھر رہے تھے، لیکن ان کو ڈسپوز آف کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ اب دوستو صابر کی باتوں میں آ کے، لالچ میں آ کے، شیطان کے بھڑکاوے میں آ کے، خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے یہ کام تو کر دیا، اور اب یہ دوسرے شہر 2 لڑکے لے کے ان کی گاڑی ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی لاش کو وہاں پہنچے، اور پیچھے جو ہے وہ صابر کرائے کی گاڑی لے کر آیا۔ اس شہر میں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا کہیں کوئی موقع میسر نہیں آیا، تو رات کو 12 بجے انہوں نے کہا جی کہ اپنے شہر واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی واپس بھیجی، صابر صاحب کیونکہ کرائے کی گاڑی میں تھے، رینٹ کار کی، انہوں نے وہاں اس شہر میں اپنے کالج کے کوئی پرانے 2 دوست تھے، ان کو کال کی اور ان کو اٹھایا، ان سے کہتے کہ آؤ یار میرے شہر چلو۔ اب وہ بیچارے بچے دوست تھے، دوستی میں اٹھ کے آ گئے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے پھنس جاتے ہیں بیچارے۔ صابر صاحب نے اپنی گاڑی میں 2 لڑکے بٹھائے، اپنے پرانے دوست کالج کے، ان کو لے کے وہ اپنے شہر کی طرف واپس آئے، اور رات کو 2 بجے 3 بجے جتنا بھی ٹائم تھا، انہوں نے اپنے شہر کا ایک نالا دیکھا، وہاں پہ گاڑی رکوائی، اور جب یہ اپنے 2 دوستوں کو لے کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ 2 دوست تو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، مطلب ڈیڈ باڈی؟ تو صابر نے کہا تم پریشان نہ ہو، تمہیں لاکھوں روپیہ ملے گا، اور میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تھا کہ ہم نے اس لاش کو ٹھکانے بھی لگانا ہے، اور اس گاڑی کو ہم نے دھکا دے کے جو ہے نا وہ گندے نالے میں پھینکنا ہے۔ دوستو ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو، یعنی سارے پانی کو، پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے صابر کی گندی سوچ، بری سوچ کیسے سارے تالاب کو گندا کر رہی ہے۔ ان 2 دوستوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اس نے کہا تم مدد نہیں کرو گے، اگر کل کو پکڑے گئے تمہارا نام بھی آئے گا، تم نے صرف کرنا یہ ہے کہ لاش کو ہم پھینکیں گے، تم نے گاڑی کو دھکا لگا کے ہمارے ساتھ نالے میں پھینک دینا ہے۔ اب پہلے جو 3 دوست تھے، صابر اور اس کے جو 2 دوست تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دیا، اور پھر باقی 2 لڑکوں کی مدد سے، یعنی ان 5 لڑکوں نے صابر کے ساتھ مل کے، صابر سمیت ان 5 لڑکوں نے وہاں سے جنگلہ توڑا یا جو بھی کیا، بہرحال اس کی گاڑی کو گندے نالے میں پھینک دیا، اور انہوں نے اس کے کریڈٹ کارڈز تھے یا جو بھی ATM کارڈ تھے وہ نکال لیے۔ اب وہ جو 2 دوست تھے جو رات کو اٹھا کے لائے گئے تھے، انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، ہم تو شریف لوگ ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ اس جگہ کچھ نہیں ہوتا، گھر جا کے سوچو، کسی کو کچھ نہیں پتہ لگے گا۔ اور صابر نے ان 4 سے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، خاطر جمع رکھو، یہ ایک حادثہ لگے گا کہ جی گاڑی جا رہی تھی جنگلہ توڑ کے اور وہ گر گئی ہے۔ اچھا یہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو یہ جان لیں، لاہور میں، پاکستان کے شہر لاہور میں ایک لیبارٹری ہے، فرانزک لیبارٹری، فرانزک ایجنسی، ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے۔ دنیا کے اندر 80% جو لیبارٹریز ہیں نا، ان میں جو بہترین 80% لیبارٹریز ہیں، ان سے بہتر یہ لیبارٹری ہے۔ یہاں پر میں جو ابھی ویرونا گیا تھا، ویرونا کی ٹائلوں سے ایک DNA لیں گے اور میرے جوتے سے DNA لیں گے تو یہ بتا دیں گے کہ یہ جو ہے افتخار افی اٹلی کے شہر اور رومی جولیٹ کے شہر ویرونا گیا تھا، یہاں تک ترقی کر چکے ہیں لوگ۔ اب صابر نے سب کو لالی پاپ دیا، تسلی دی، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جب صبح ہوئی ہے تو صبح شور مچ گیا، لوگوں نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس آئی، گاڑی نکالی گئی۔ اچھا سوری،
رات کو یہ ان چاروں دوستوں کو لے کر، دو کو تو اس نے لالی پاپ دے دی نا کہ تم واپس جاؤ اور تمہیں لاکھوں روپے مل جائیں گے اس کے بس. اب جن دو دوستوں کے ساتھ مل کے اس نے کارڈ نکالے تھے، یہ کارڈ لے کر ایک گاؤں چلے گئے جہاں ہیکر دوست اس کے تھے. یہ وہاں گیا، وہاں جا کے اس نے ان کو کارڈ دیے اور یہ بڑے خوش ہوئے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس 8-8 10-10 کروڑ روپے آ جائے گا، تو ان دو دوستوں کو جو تھے ان کو بھی 10-10 20-20 لاکھ روپے دے دیں گے، ہیکروں کو بھی کچھ 2-4 کروڑ روپے دے دیں گے جو ہماری مدد کر رہے ہیں. ہیکرز نے جب وہ کارڈ اپنے سسٹم میں ڈالے ہیں، جو بھی ان کا سسٹم تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک کارڈ کے اندر 1600 روپے ہیں اور ایک کے اندر 3100-3200 روپے ہیں. اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ جو بھی تھے وہ خالی تھے. وہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب سب نے سر پکڑ لیا، صابر صاحب کو گالیاں دینے لگ گئے کہ یار تو نے کیا حرکت کی ہے اور اتنا بڑا کرائم کروا دیا اور ہم تجھے روکتے رہے اور ہماری زندگی برباد کر دی، ہم کیا کریں گے. تو صابر نے ان کو غچہ دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ شاید صابر نے ہیکروں کے ساتھ مل کے کہو کہ ان کو یہ کہنا کہ اس میں پیسے نہیں ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ اپنے اپنے گھر آ گئے. اگلی صبح کو جب لوگوں نے دیکھا جنگلہ ٹوٹا ہوا ہے اور گاڑی نالے میں گری ہوئی، انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا. دوستو، پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پہنچ گئیں، گاڑی نکالی گئی، ڈاکٹر صاحب کی لاش برآمد ہو گئی اور اس کا جب فرانزک ہوا اور آخر کالز جو ہوئیں، مطلب صابر نے، وعلیکم السلام جی میں یہ بنا کے آ رہا ہوں، اوکے. تو اب صابر کیونکہ کچا آدمی تھا کہ خیالوں کی دنیا میں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی. آخری کالیں انہوں نے کر رکھی تھی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس بچے کو پہلے پکڑا جس نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا، وہ جو کنسٹرکشن کر رہا تھا باپ کی زمینوں پہ، اور اس کے دوست کو. وہ گڈی 'چ بیٹھے نے تو بچیاں نے بکتا 2 چنڈا پئیاں، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے ہوا ہے، اور صابر نے پلان بنایا تھا جو سی اے کر رہے ہیں بھائی صاحب. انہوں نے جا کے صابر کو اٹھایا. وہ بیچارے 2 دوست جو کسی دوسرے شہر سے سوتے ہوئے اٹھائے تھے صابر نے، وہ بھی بیچ میں پھنس گئے. اب یہ 5 لوگ اریسٹ ہو گئے. دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے ثبوت موجود ہیں، سارے گواہ شہادتیں موجود ہیں. ان 5 بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ان 5 بچوں کے ساتھ 5 مائیں اور 5 باپ مر جائیں گے، اگلے 6 مہینے سال میں زندہ نہیں رہیں گے. ان کی حسرتوں کا، ان کی خواہشوں کا، ان کی محبتوں کا قتل ہو گیا. اور پھر ان کے اگر بہن بھائی ہیں، ان کی زندگی جو اجیرن ہوگی وہ ہوگی. 5 انسانی زندگیاں، 5 نوجوان جو سائنسدان بن سکتے تھے، جو کروڑ پتی ہو سکتے تھے لیگل بزنس کر کے، جو اس ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے ترقی کا باعث بن سکتے تھے، وہ اندر ہو گئے. دوستو یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان 5 بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یقیناً ان کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. اور ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. اور ان 2 بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی جن کو رات کو صابر نے سوتے ہوئے اٹھا کے کہا تھا یار آ جاؤ ایک کام میں گئے، اور وہ دونوں دوستی کے چکر میں اٹھ کے آگے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. کاش ان دونوں دوستوں نے اسی وقت پولیس کو کال کی ہوتی، وہ دونوں بچ جاتے. انہوں نے تو پکڑا جانا ہی جانا تھا، کیونکہ بڑا فیک، بڑا چھوٹا، بڑا نکما سا انہوں نے یہ پلان کیا تھا. تو دوستو یہ کہانی اپنے انجام کو جب پہنچے گی تب پہنچے گی. میرے حساب سے تو یہ 5 جانیں اپنے ساتھ 10 لوگ ماں اور باپ کی شکل میں، اور اگر ان کے بہن بھائی ہیں ہم 2 بھی لگائیں تو یہ 30 40 50 لوگ تو تباہ برباد ہو گئے. ایک احمق انسان کی خواہش پہ، صابر کی ایک چھوٹی سی بے وقوفانہ خواہش کے اوپر شارٹ کٹ کے چکر میں، اور تباہی پھر گئی ان 5 گھرانوں کی. اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. آپ کے گھر میں جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، اس طرح میرے گھر میں 3 ہیں، ہم ان کی کتنی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کو اچھا برا سکھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک کتنے پیسے، کتنی محبت، کتنے جذبات، کتنے خواب انویسٹ کرتے ہیں ہم. اور
اس طرح سے ایک دوست ان کو ایسے برباد کر دیتا ہے. اس لیے والدین جو ہے کہتے ہیں کہ یار باہر دوستی مت بناؤ, اور اگر ہمارے بچوں کو کوئی دوست ملے تو پھر اچھا دوست ہونا چاہیے. دوستو یاد رکھیے گا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. اور دوستوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا, انسان کے بارے میں, میرا خیال ہے شاید ٹرکش کہاوت ہے یا عربک ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اپنے دوست کے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے. میرے بیٹے نے بھی ایک بڑی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کروا رہا تھا. اس نے کہا نہیں فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے اور آپ ڈیڈی اگر اس کے پیسے دے سکتے ہیں. میں کہا بیٹا میں اس کی فیسیں دوں گا لیکن یہ اچھی نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں میں نے وہاں جانا ہے کیونکہ اس کے دوست نے کہہ دیا تھا. دوستو 5 دن پہلے میں نے یہ کہانی سنی تھی. 5 دن تک میں سوچتا رہا اس کو کس طرح سے ہومیوپیتھک کر کے آسان کر کے, لیکن جس میں اس کی تکلیفیں اجاگر ہوں میں آپ تک پہنچا سکوں. ہمارے پاکستان میں 60%, 6.5-7 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں جو 35 سال سے نیچے ہیں, اور سب کے سب خواب رکھتے ہیں, سب کے سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں. لیکن دوستو میرے بچوں یاد رکھنا کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ترقی کا. میں 57 سال میں یہاں تک پہنچوں. یہ جو لوگ مجھے منہ اٹھا کے لکھ دیتے نا تو ساری دنیا گھومتا پھرنا ہے کہ تو پیسہ آیا تیرے ویزے کیوں لگ دینے. میں نے 32 سال دیے ہیں شوبز کو, ڈرامے لکھے ہیں, ایکٹنگ کی ہے, دھوپوں میں پھرا ہوں, بیابانوں میں شوٹنگیں کی ہیں, جنگلوں میں جا کے شوٹنگیں کی ہیں. کبھی پیسے ملے کبھی کہ نہیں ملے, پھر یہاں تک پہنچوں. آپ تمام تو مجھ سے زیادہ سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں, خوش قسمت ہیں, آپ بہت ترقی کر جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا یہ 5 یہ اور 5 سے میں نے موبائل پکڑ رکھا ہے. ان 10 ناخنوں کی کمائی سے آپ دنیا کا اچھا کام کریں برا کام کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کا پیسہ لینے کی کوشش کی 1 روپیہ بھی, اگلے تاڑی نانی یاد کرا دیں گے. اس لیے صبر کیجئے, آپ ترقی کر جائیں گے, آپ کی قسمت بدل جائے گی. لیکن قسمت کو اس طرح سے شارٹ کٹ مار کے ہرگز بدلنے کی کوشش نہ کریں جیسے صابر نے کیا. خود تو مرا, اپنے ساتھ 4 بے گناہ دوست مروا دیے. میں نے اپنے جذبات کو قابو رکھ کے, بڑی تکلیف کو قابو رکھ کے, اپنے آنسوؤں کو قابو رکھ کے آپ کو آج کہانی سنائی ہے. اور یہ کہانی سنانے کے بعد بھی اور پہلے بھی میں خاص طرح کی انزائٹی کا شکار ہوں. میں دعا کرتا ہوں تمام نوجوانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے. لیکن بیٹا زندگی کے اندر کم میں جینا سیکھو. شروعات کم سے ہوتی ہے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں نے بھی اپنا ڈرامے کا پہلا اسکرپٹ 10,000 روپے ایپیسوڈ میں لکھا تھا. جب میں نے ڈرامہ لکھنا چھوڑا تو میں 1 لاکھ روپے ایپیسوڈ لے رہا تھا. تو آپ بھی خاطر جمع رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تقدیر چمکائے گا. بچوں آپ میں سے جو بھی کوئی نوجوان مجھے سن رہا ہے یاد رکھیے گا, بانو کسی آپا کہتی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو راحت میں جینا سکھا دیا. کیونکہ ماں باپ آسانیاں دیتے ہیں نا, فیسیں دے رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, موٹر سائیکل خرید کے دے رہے ہیں, پیٹ کاٹ رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے, جیب میں پیسے نہ ہو تو کیا کرنا ہے, کینسر ہو جائے تو کیا کرنا ہے, طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کوئی برا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے. تو آج کا نوجوان تو ویسے ہی گھر سے نکلتا ہے باپ کے پیسوں پہ پل کے 24 سال گزارنے کے بعد, ساتھ ہی وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے. ایسے نہیں ہوگا. میں بھی فتح کرنے نکلا تھا لیکن مجھے بہت پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں افتخار افی, یہ ترقی کا جو زینہ ہے یہ چڑھنا پڑے گا, اے پینڈا لمحہ ہے کٹنا پڑے گا. تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ کم میں جینا, کم میں رہنا اور کم میں خوش رہنا سیکھیے. دوسروں کا منہ دیکھ کے اپنا منہ تھپڑ مار کے لال مت کریں نوجوانوں, ہو سکتا ہے اس نے سیب کھائے ہوں. اور آپ کی اور ایک پیسے والے بچے کی عزت سیم ہے, آپ یقین کیجئے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی پہ آیا ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. آپ کو مجھے بتائیں کہ کیا جب آپ مری جاتے ہیں تو وہ جو گاڑی پہ گیا ہوا ہے وہ بھی مری پہنچ جاتا ہے اور ہم ویگن والے بھی مری نہیں پہنچ جاتے؟ تو کیا مری کی پہاڑیاں جو ہیں وہ محظوظ زیادہ کرتی ہیں گاڑی والے کو اور آپ کو کم کرتی ہیں؟ کیا وہاں جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ ویگن پہ آنے والے کو کم اور گاڑی پہ آنے والے کو زیادہ محسوس کرتی ہیں؟ بیٹا 1 منٹ آ گیا, 1 منٹ. ایسا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کی کمی, گاڑی کی کمی,
بڑے گھر کا نہ ہونا یہ آپ کے لیے باعث عزت یا باعث فخر نہیں ہے. آپ کی گاڑی سے، آپ کے پیسے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ بااخلاق کتنے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دوستو آخر میں ایک بات بتا کے اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. میں افتخار افی، جس کو اللہ کے نے بڑی عزت دی، آپ لوگوں نے بڑی عزت دی. میرے پاس 2008 ماڈل گاڑی ہے. میرے پاس گھر نہیں ہے. میں اپنے ابا کے 4 مرلے کے گھر کے اوپر والے 2 کمرے میں رہتا ہوں، لیکن میں خوش کتنا ہوں. میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کتنا ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے. ابھی 2 بچے پیچھے آ رہے ہیں تصویر بنانے کے لیے. میں نے ان سے کہا میں ویڈیو ختم کر کے بناتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ میری عزت میں کوئی فرق پڑا، میری قدر میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا، آپ کے بھی نہیں پڑے گا. میں اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھا سکوں کہ اپنی خواہشیں ضرور پوری کیا کریں، لیکن اپنے پیسوں سے کیجئے گا. کسی کے پیسے پہ نظر رکھیں گے تو پولیس دے تفتیش دے طریقے اور فرانسک لیبارٹری بڑی ڈاڈی ہے، یہ کسی قسم کا کوئی بھی کرائم پکڑ لے گی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.